اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ امید ہے آپ افسانے میں دلچسپی لے رہے ہوں گے، یہ بہت ضروری بھی ہے بچوں۔ اگر ہماری دلچسپی نہیں بھی ہوتی تو بھی ہمیں اپنی دلچسپی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل دا کی پاونا بلیا ادھروں پٹنا تے ادھر لاونا، یعنی وہ پیاز کی پنیری ہوتی ہے نا، تو وہ پیاز لگا رہے تھے، تو اگر پنیری میں ہی پیاز رہے تو وہ جڑیں گل جائیں گی اور وہ پنپے گا نہیں اور پیاز نہیں بڑا ہوگا۔ تو وہ ایک ایک پنیری کا ایک ایک کومپل لے کر تو زمین میں الگ الگ بونی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہ پنیری ضائع ہو جائے گی اگر اس کو ہم الگ الگ کر کے نہیں ایک ایک جگہ پر لگائیں گے، تو اسی طرح سے دل بھی جو اور باتوں میں لگا ہوتا ہے اس کو ادھر سے اکھیڑ کر ادھر لگانا ہوتا ہے، یعنی باقی دنیا کے تمام کاموں سے الگ کر کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے اس طرف لانا ہے تاکہ یہ ہمارے حاصل میں آ جائے اور ہم جو اردو میں دلچسپی ہے وہ ہماری بڑھے اور ہم کامیاب ہوں۔ تو آئیے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا پھر سے میں وہ دہرا دیتی ہوں، آپ پیچھے جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دل دا کی بھاونا بلیا ادھروں پٹنا تے ادھر لاونا، یعنی وہ پیاز اگا رہے تھے، سوچیں تو وہ انہوں نے کیا بات کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح آپ نے بھی اپنی توجہ ساری دنیا سے ہٹا کر تو اپنے جب آپ کام کر رہے ہو تو کام کی طرف، ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا تھا کہ کوچوان کی وہ جو داد رسی ہے وہ کسی طرح نہیں ہو رہی، اور وہ جو ان کے محلے میں وہ جو ہیں صاحب حیثیت فرد جو ہیں وہ ان کے پاس بار بار جا رہا ہے کہ کسی طرح میرا کام ہو جائے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آتا ہے آگے۔ دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورہ جانا پڑ گیا دوسرے دن سویرے ہی مجھے شیخو پورے جانا پڑ گیا۔ رات کو واپس آیا تو معلوم ہوا کہ فیکا آیا تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک میں نے زیادہ وقت گھر میں گزارا مگر فیکا نہ آیا۔ چوتھے روز میں نے گلی کے موڑ پر ایک کوچوان سے فیکے کے باپ کا پوچھا تو معلوم ہوا کہ اسے وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اتنے میں فیکا بھی آ نکلا۔ مجھے ذرا سی ندامت تھی، اس لیے جھوٹ بولنا پڑا۔ کیوں فیکے؟ جبار صاحب نے کام کروا دیا نا؟ وہ بولا، مگر بابوجی وہ تو مجھے ملے ہی نہیں۔ میں نے فوراً کہا، میں نے انہیں فون کر دیا تھا۔ فیکے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگ اٹھی، یعنی احسان مندی سے رونے کی حالت ہو گئی اس کی۔ جبھی میں کہوں، یہ بچوں کہوں آئے گا یہاں پر، بچوں یہ کہہ، جبھی میں کہوں نرس بار بار یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ دیکھو بڈھے کو تکلیف نہ ہو۔ پھر میں وہاں سے چلا آیا۔ میرے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے مگر ذہن جیسے شکست کھا کر بھاگا جا رہا تھا۔ رات کو نیند نے ندامت دور کر دی مگر صبح ہی فیکا دروازے پر موجود تھا۔ بولا، آپ کی مہربانی سے داخلہ تو مل گیا تھا، اب انہوں نے بابا کو کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں بھیج دیا ہے۔ یہ تو بڑا غضب ہوا بابوجی، آج میں اماں کو ساتھ لے کر گیا، 2 روپے گل ہو گئے ختم ہو گئے۔ ایک تو گل پھول ہوتا ہے نا، یہ گل ہوتا ہے جو سگریٹ کے آگے ایش نہیں ہوتا، ڈسٹ، گل ہو جانا جل کے بجھ جانا اور ایش رہ جانا، وہ جلی ہوئی راکھ رہ جانا۔ 2 روپے گل ہو گئی یعنی 2 روپے ختم ہو گئے، کچھ ہو سکے تو کیجیے۔ میں نے کہا، میں ابھی جا کر ڈاکٹر جبار کو فون کرتا ہوں۔ میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر صاحب نہ مل سکے میں نے فون کیا بھی مگر ڈاکٹر صاحب مل نہ سکے۔ پھر مصروفیتوں میں بات آئی گئی ہوگی۔ 5-6 روز بعد میں نے فیکے کو دیکھا تو سوچا نظریں چرا کے ساتھ والی گلی میں مڑ جاؤں اور وہاں سے بھاگ نکلوں، مگر فیکا لپک کر میرے پاس آیا اور بولا، بابوجی سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کس کس احسان کا بدلہ اتاروں گا۔ جھوٹ نے میری ندامت کو کان سے پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ یہ پکڑ ہے بچوں۔ واپس آ گیا نا تمہارا بابا؟ فیکا بولا، واپس بھی آ گیا اور آپریشن بھی ہو گیا، جمعے کو پٹی کھل رہی ہے، دعا کیجیے۔ میں نے کہا، اللہ رحم کرے گا۔ پھر وہ جمعے کی شام کو آیا تو بولتے ہی زاروں زار رونے لگا، یعنی دھواں دار رونے لگا۔ بابوجی غضب ہو گیا۔ پٹی کھلی تو پتہ چلا ایک آنکھ تو گئی ہی تھی، دوسری پر بھی اثر پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب پہلے آپریشن کا زخم ملے تو دوسرا آپریشن ہوگا اور دوسری آنکھ کا بھی ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے ساتھ لے کر سامنے ہی ایک دکان سے ڈاکٹر جبار کو فون کیا، مگر بدقسمتی سے وہ فون پر موجود نہ تھے۔ پھر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ کل جا کر ڈاکٹر جبار سے ملوں گا۔
वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर में जाकर वो अस्पताल में ना हुए तो उन्हें घर में जा पकड़ूंगा। दूसरे दिन मैं ना तो जा सका, अलबत्ता डॉक्टर जब्बार को फ़ोन ज़रूर किया। वो फिर गायब थे। उधर फ़ीका भी गायब हो गया। शायद 2 ढाई हफ़्ते बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई। नौकर ने आकर बताया कि फ़ीका कोचवान आया है। मैंने भी उसे खिड़की में से देख लिया। बिल्कुल हल्दी हो रहा था, यानी पीला हो रहा था। मैंने नौकर से पूछा, क्या तुमने उसे बता दिया कि मैं मौजूद हूँ? जी हाँ, नौकर बोला। बस मेरे मुंह से निकल गया, बड़े अहमक आदमी हो। मैंने उसे डांटा और कहा, जाओ कह दो कपड़े बदल रहे हैं, आते हैं। कपड़े तो मैंने बदल रखे थे, अलबत्ता अपने तेवर बदलने की कोशिश करने लगा। फिर अचानक ख्याल आया कि कितना छोटा आदमी हूँ। 2 पैसे या 2 रुपए या चलो 2 लाख की भी बात नहीं, 2 आंखों की बात है और मैं झूठ बोले जा रहा हूँ। मुझे फ़ीके के सामने एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। फिर मैंने वो फ़िक्रे सोचे जो मुझे फ़ीके के सामने इस अंदाज़ से अदा करने थे कि उसे सच्ची बात भी मालूम हो जाए और उसे दुःख भी ना हो। मैं बाहर आया तो फ़ीका बोलते ही ज़ारो-ज़ार रोने लगा। बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता। उसकी आवाज़ भर्रा गई, यानी आँसुओं की वजह से मोटी हो गई। मेरे सोचे हुए फ़िक्रे एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था हो गए। बमुश्किल मैंने कहा, फ़ीके बात ये है, आँसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल-गोल सुर्ख़ चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला, बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूँ तो कैसे करूँ? मेरा बाबा ठीक हो गया है। उसकी दोनों आँखें ठीक हो गई हैं। उसे बीनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे ख़रीद लिया है बाबूजी। कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। और मैंने एक बहुत गहरी साँस लेकर कहा, कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। यहाँ पर बच्चों ये मुकम्मल हो गया अफ़साना। तो आपने देखा कि जो लोग हमसे उम्मीदें रखते हैं कि ये हमारा काम कर देंगे और हमें रोज़मर्रा मसरूफ़ियात इतनी होती हैं कि हम कभी तो तवज्जो देते हैं और कभी बिल्कुल देखा अनदेखा कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भलाई कुदरत की तरफ से होनी हो तो वो हो जाती है। हमारा अमल दखल उसमें हो ना हो, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमारे हिस्से में कोई नेकनामी लिखी हुई है तो वो भी हमें मिल जाती है। तो आप देखें कि फ़ीके का काम तो अल्लाह ताला ने कर दिया, लेकिन इनको नेकनामी मिल गई और इनका भरम भी रह गया। तो ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चों, लेकिन उनकी सोच सही थी। ये कह सकते हैं कि वो जो मदद करने वाले थे, उनकी नीयत ठीक थी कि वो मदद करना चाहते थे और उन्होंने सोचा भी मदद करने का, लेकिन उनको वक़्त नहीं मिल सका। तो इसलिए वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो वक़्त ज़रूर निकालें, ताकि हर काम अल्लाह ताला ने हमें भेजा ही ज़मीन पे इसलिए है कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम्हें जाँच लूँ मैं कि तुम में से खूबसूरत अमल कौन करता है। तो इसलिए हमें अपना काम आगे बढ़कर अच्छा करना चाहिए। अफ़साना तो ख़त्म हो गया और बहुत ही इसका जो इख्तिताम है बहुत ही खुशगवार है और हमें सुकून देता है, लेकिन आम तौर पर ज़िंदगी इतनी पुरसुकून नहीं होती। तो आइए हम सब मिलकर इसको इतना पुरसुकून बनाएँ, एक दूसरे की मदद करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।